الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھلتی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجاگر کر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنی چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا،
آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور کے جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوگا۔ یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا، لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کے نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے۔ اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے
اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، کہا ویسے تو ماں باپ کے حقوق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، نہ ہی ان کا کوئی حق ادا کر سکتا، لیکن 3 ایسے کام ہیں اگر آپ زندگی میں اختیار کریں تو بڑی امید ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے ماں باپ راضی ہو کر ملاقات کریں۔ اور یہ میرے حضور علیہ السلام کی ضمانت ہے، فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ تو اگر ماں باپ راضی ہوئے تو کل قیامت کے دن رب رحمان بھی راضی ہوگا۔ اب 3 کام آج کی اس نشست سے میں اور آپ اپنے گھروں کی طرف لے کر پلٹیں گے اور اس توجہ کے ساتھ ان 3 باتوں کا ہم سماعت کریں کہ ساری زندگی ہم 3 باتوں پہ عمل کرتے رہیں۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں، تو یہ سب کام باعث سے برکت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے؟ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، سال بعد 6 ماہ بعد تو نہیں، روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے۔ لیکن مصروفیات اتنی بعض کا بندہ بھول ہی جاتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا آپ صرف ایک کام کیجئے، کوشش کر کے محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹی کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کے پڑھنے کی تاکید ہے، نہ بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام حضور اسلام کی یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں صاحب، اور جو گھروں کی حالت ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے تو رب کے حضور جھکنے کا وقت نہیں بچا ہے۔ ماں باپ سے کہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا کام تو کہنا ہی تھا، ہم نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں۔ بالکل معقول بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، شاید حالت یہی ہے، ماں باپ کہتے ہی ہوں گے لیکن اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن میں ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے بیٹے کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ نے کہہ دیا میرا کام تو کہنا تھا، اب نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں؟ لیکن میرا سوال ہے، بیٹا ایک دن اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے کال کی اور کہا کہ آپ کا بیٹا اسکول پڑھنے نہیں آیا، ان کو تو آپ نے نہیں کہا کہ اگر نہیں آتا تو نہ آئے، میں کیا کروں؟ میرا کام تو داخلہ کروانا تھا، فیس دینا تھا، اب نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ بیٹا ایک دن فیکٹری میں نہیں گیا، فیکٹری والوں نے کال کی آج آپ کا بیٹا کام کے لیے نہیں آیا، اس وقت تو نہیں آپ نے کہا کہ ہمارا کام کہنا تھا، نہیں آتا تو نہ آئے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے، ہم نے کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں، آپ انتظار کریں۔ ایک دن اپنی دکان جو ہے وہ بازار میں لیٹ کھلی تو ہم نے تیسرے دن گھر میں پریا بٹھا لی، بہنیں بھی بیٹھ گئی، ماں بھی بیٹھ گئی، دادی اماں کو بٹھا لیا، اور ہم نے کہا اس سے پوچھ لو اس نے کیا کرنا ہے۔
میری دکان آدھا گھنٹہ بازار میں لیٹ کھلی ہے، میں نے 25 سال سے شہر میں نام بنایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ اپنا کوئی کام اور اپنی نوکری کو اور ڈھونڈ لے، میں اپنی دکان خود چلا لوں۔ اس وقت تو نہیں کہا، ہمارا کام تو کہنا ہی تھا، اب نہیں کھولتے دکان ٹائم سے تو اب کیا کریں۔ ہمارا لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، لیکن کیا نماز کے لیے بھی ہم نے کبھی انداز بدلا؟ کیا ہمارے لہجے میں اس وقت بھی کوئی افسوس ہوا کہ آج بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا؟ تو مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بطور امتی، بطور مسلم ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کہا گیا انگلی پکڑ کر مسجد کا رستہ دکھاؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ان کو مار کر نماز پڑھو۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد کو پنجگانہ نماز کی توفیق حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اس دور کے اندر۔ اگر آپ کی اولاد 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی ہے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ تو ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ دے۔ دوسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو۔ باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو سلو کرنے کا حکم دیا گیا، معاف کر دینے کی عادت اختیار کرنے کا انداز دیا گیا ہے۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ خون کے رشتے ہیں، یہ دودھ کے رشتے ہیں جن کے بارے میں کل ہم سے پوچھا جانا ہے، اور اس شخص کو سخت وعید ہے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ ابھی جنتی جنت سے 500 سال کی مسافت دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، لیکن جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو ابھی سے رشتوں کو نبھانا سکھائیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ماں کے لہجے میں مٹھاس ہوگی، جب باپ برداشت کرنے والا ہوگا تو اولاد کے سینے میں پیار خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات، اور میری بات مکمل ہوگی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ یا کسی ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو آج سب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، نسل در نسل نیکی چلتی رہنی چاہیے۔ اور یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے، نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی، اتنی طاقت ہے نیکی۔ میرے بزرگ فرماتے ہیں اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو تو ہمیں اتنا صدقہ بھی کر دو، اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں وہ ایک کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایک کھجور بھی اگر اس نے قبول کر لی تو ایک کھجور بھڑکتی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے یہاں بعض ہوتا ہے ہم نیکی کو چھوٹا سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ کون سا کام، جبکہ جو دین ہم نے اختیار کیا، جو دین ہمیں نصیب ہوا، اس دین کا حسن یہ ہے، کہا اگر گلی سے گزرتے ہوئے تم نے کوئی پتھر یا کوئی کانٹے دار تکلیف دہ چیز رستے سے ہٹا دی، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کے دیکھتے ہو، فرمایا اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں نیکی کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے، اور نیکی میں بڑی طاقت ہے۔ جب آپ نیکی کا سفر کرتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بھائیو، اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو،
مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اور عقل بھی کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو، تب اب ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ، صاحبو اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ آپ پوچھیں کہ اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے، تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ بار بار سوچئے، کہیں پہ لہجہ تلخ ہے تو نرمی اختیار کیجیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر ان کو راضی کیجیے۔ کیوں؟ اگر وہ راضی ہوگے تو رب رحمان راضی ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہیں تو رب رحمان بھی ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ کتنا بڑا سوال ہے، لیکن دو لفظی جواب دیا۔ فرمایا کہ وہ تیری جنت، وہ تیری جہنم ہوتے ہیں، فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے، چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا کسی اور طرف چل پڑیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کر سکو۔ آج موقع ہے، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔